السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل امیس ڈیڈ میں ویلکم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور ٹاپک لے کر، جو کہ بہت اہم اور ضروری ہے، اور وہ بھی نماز اور طہارت سے متعلق ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لایا ہوں وہ تیمم ہے، اور تیمم کے حوالے سے اس کے فرائض اور اس کی سنتیں اور چند ضروری مسائل جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سورۃ النساء کی آیت ہے یہ کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ ترجمہ: جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اس مٹی سے اپنے منہوں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ جی، تو اس حوالے سے سورہ نساء کے حوالے سے یہ جو آیت آپ کے سامنے کی ہے، تو تیمم کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اگر پانی میسر نہ ہو یا غسل و وضو کرنے سے بیماری بڑھنے کا صحیح اندیشہ ہو تو بجائے غسل و وضو کے تیمم کا حکم ہے۔ غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف نیت میں فرق ہے کہ غسل کے تیمم کو غسل کے اور وضو کے تیمم کو وضو کے قائم مقام خیال کرے۔ جی، تو آپ نے جیسا کہ دیکھا اور سنا کہ تیمم کا جو طریقہ ہے، تو آئیے اب ہم تیمم کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلے نیت کرے کہ میں ناپاکی کو دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے پاک مٹی یا کسی ایسی چیز جو زمین کی قسم سے ہو ایک بار مار کر سارے منہ کا مسح کریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ پھر اسی طرح ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تو یہ آپ نے غسل کا طریقہ کار ہے جو ایک بار پھر دہرا رہتے ہیں کہ پہلے نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے نیت کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے پاک مٹی یا کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو ایک بار مار کر سارے منہ کا مسح کرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ پھر اسی طرح ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تو اب تیمم کے جو فرض ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو تیمم کے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے اس کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر سارے منہ پر میں پھیرنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ہاتھ پھیرنا۔ جی، تو یہ 3 فرض ہیں، ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں۔ پہلا جی کہ نیت کرنا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر سارے منہ پر پھیرنا، اور تیسرا دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ہاتھ پھیرنا۔ تو اب تیمم کی جو سنتیں ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو تیمم کی سنتیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، زیادہ مٹی لگ جانے پر ہاتھوں کو جھاڑنا اس طرح کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ ایک بار پھر سنتے ہیں تیمم کی سنتیں۔ بسم اللہ کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، زیادہ مٹی لگ جانے پر ہاتھوں کو جھاڑنا اس طرح کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ تو یہ ہم نے وضو کے فرائض، طریقہ کار اور سنتوں کے حوالے سے بات کر لی۔ اب چند ضروری مسائل ہیں جو کہ بہت اس سلسلے میں اہم ہیں، وہ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو انگوٹھی، چھلے، چوڑیاں وغیرہ پہنی ہو تو ان کو اتار کر یا ہٹا کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوئی ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہو، نہ نرم ہوتی ہو، وہ زمین کی جنس سے ہو، اس سے تیمم جائز ہے اگرچہ اس پر غبار نہ ہو۔ ایسا
پاک کپڑا جس میں غبار ہو کے ہاتھ مارنے سے غبار اڑتا نظر آئے، اس سے تیمم جائز ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے میسر آنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ جی تو یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے تیمم کے حوالے سے بیان کیے۔ تو اسی طرح ہم نماز اور طہارت کے حوالے سے بات ابھی جاری رکھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج میرا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر بات اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ میری اپ کمنگ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آگے رمضان آ رہا ہے اس حوالے سے اس وبا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔